بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کالج میں اپنی دوستوں سے جنات کے کئی واقعات سن رکھے تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی واقعے پر دل سے یقین نہ کیا تھا، کیونکہ یہی انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کے اپنے ساتھ نہیں بیت جاتا وہ کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ گاؤں میں کھلی فضا اور محبت بھرے ماحول میں رہنے کے کئی سال بعد بابا نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں نقل مکانی کرنی چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا نے بھی جو ترقی کی تھی، بابا اس سے بہت متاثر ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کریں۔ میری والدہ کا تعلق بھی بنیادی طور پر گاؤں سے تھا۔ ان کے سارے بہن بھائی اور میکا گاؤں میں ہی آباد تھا، اس لیے انہوں نے بھی بہت منع کیا، لیکن بابا نے اپنی ضد پکڑ لی اور کسی کی ایک نہ مانی۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارا دل نہ لگا تو وہ ہمیں گاؤں واپس لے آئیں گے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ شہر میں پیارا سا گھر بنانے کے بعد بابا یہاں دوبارہ واپس مشکل ہی آئیں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا احساس ہی میرا دل ڈبو رہا تھا، کیونکہ یہاں بہت سی دلچسپیاں اور یادیں ہونے کے علاوہ میری محبت بھی آباد تھی۔ فرحان، جس سے میں نے بچپن سے ہی محبت کی تھی، وہ میرا چچا زاد تھا اور دل سے میرا قدردان تھا۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا اور میں جو چیز بھی مانگتی وہ لمحے بھر میں میرے سامنے حاضر کر دیتا۔ شہر آنے سے ایک دن پہلے وہ میرے کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، کرن، وہاں جا کر مجھے بھول مت جانا اور یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے کیے ہوئے وعدے کبھی فراموش کر سکوں گا۔ میں یہاں دن رات محنت کر کے ایک اچھا مستقبل بناؤں گا تاکہ تایا جان تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دے۔ جدائی کے لمحات قریب تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں میں میرے آنسو چن لیے اور بولا، میں ان خوبصورت آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ سچ ہے کہ تم گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن یہ اس سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ ذرا سی بھی دوری اس میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اس کی بات کی تائید کی تو وہ بھی مسکرا دیا، اور کچھ دیر مزید التفات بھری باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی دوستوں اور بہت ساری محبتوں کو الوداع کہہ کر میں ماما بابا کے ساتھ شہر آ گئی۔ یہاں سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بابا نے ایک چھوٹا سا گھر بہت خوبصورت انداز میں ہمارے لیے بنوایا تھا۔ ماما کو یہ صاف ستھرا اور پکا مکان بہت پسند آیا۔ صحن میں ایک کونے پر انار کا درخت موجود تھا۔ شام کے وقت اس کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں بہت اچھا تاثر دیتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر چند ہی دنوں میں گھر کو بڑے اچھے انداز میں سیٹ کر لیا، مگر میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، دل تو لگانا ہی تھا۔ بابا کا کاروبار یہاں اچھا چل پڑا تھا۔ وہ کاروبار میں مصروف رہتے اور میں ماما کے ساتھ گھر کے کام نمٹاتی۔ ایک دن ماما کہنے لگی، کرن، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم یہاں آ کر کچھ خاموش رہنے لگی ہو۔ ان کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور بولی، پیاری ماما جان، کیونکہ یہاں میرے ڈھیر سارے کزنز موجود نہیں ہیں جن کے ساتھ میں ہنسی مذاق یا موج مستی کروں گی۔ میری بات سن کر اماں نے سرد آہ بھری اور بولی، میری جان، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ اب دیکھو، تمہارے بابا کا فیصلہ درست ہی تھا۔ یہاں آ کر ان کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ اچھا مستقبل پانے کے لیے کچھ فیصلے دل پر پتھر رکھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ کل کو یہ سب تمہارے ہی کام آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ فرحان کی یاد نے ایک بار پھر میرے دل پر دستک دی تھی۔ میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ مجھے اداس دیکھ کر ماما نے کہا، تم اپنی اداسی اور اکیلا پن دور کرنے کے لیے یہاں ٹیوشن سینٹر کھول لو، اس طرح تم مصروف بھی رہ سکو گی۔ مجھے ان کی یہ بات پسند آئی، میں نے اگلے دن ہی باہر ٹیوشن سینٹر کے لیے بورڈ لگا دیا اور خود کو مصروف کرنے کا سامان کرنے لگی۔ رات کے وقت تیز ہوا چلتی تو انار کا درخت عجیب طرح سے ہلتا تھا۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا لگتا جیسے پتوں کے جھنڈ میں سے کوئی چپکے سے جھانک رہا ہے۔ رات کے وقت میں درخت پر دیکھنے سے گریز کرتی تھی، مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر میں جب بھی تلاوت کرتی تھی مجھے درخت پر سے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ شروع میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور ماما کو یہ بات بتانے سے گریز کیا
تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، مگر میں رونے کی آواز کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ہر روز رات کو انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرتی۔ میں جیسے ہی تلاوت شروع کرتی، رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی، اور جیسے ہی خاموش ہو کر آواز سننے کی کوشش کرتی، آواز بند ہو جاتی۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گئی تھی کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت، لیکن میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ یہ حقیقت ہے، کوئی وہم نہیں۔ میں نے کئی بار درخت پر رونے والے کو تلاشنا چاہا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ انہی دنوں میرے پاس کچھ بچے پڑھنے کے لیے آنے لگے تو میں ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ دن میں انہیں پڑھاتی اور گھر کے کام کرتی، سو مصروف رہنے کی وجہ سے رات کے وقت بہت زیادہ تھک جاتی تھی، اور گہری نیند میں ڈوبنے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہتا۔ یوں کئی دن گزر گئے اور میں انار کے درخت پر رونے والے کو فراموش کر بیٹھی، مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز ماما مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ بچوں کو ٹیوشن سے چھٹی دینے کے بعد میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی تو باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں بھوکی ہوں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اسے گھر کے اندر لے آئی اور ایک جگہ بٹھا کر اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ وہ کھانا دیکھ کر خوش ہو گئی اور پیار سے میری طرف دیکھ کر بولی، اس گھر میں جب بھی آنا ہوا سخی دل والوں کو ہی پایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، لیکن میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں پہلی بار نہیں آ رہی، سو میں نے اس سے سوال کیا، اماں کیا تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ یہاں پہلے کون لوگ آباد تھے؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، لو بھلا تم پہلے کی بات کرتی ہو، میں نے تو بیوہ ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی انہی گلیوں میں گھوم پھر کر گزار دی ہے۔ اس گھر میں پہلے نیلی رہا کرتی تھی، وہ صرف نام کی نیلی نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھیں بھی نیلی کانچ جیسی تھیں، مگر افسوس اسے شوہر کا سکون نہ ملا۔ ساری عمر اسے یوں سمجھو اس کے شوہر نے قید کر کے رکھا ہو، اور اس سے بھی دل نہ بھرا تھا، اس کی جان ہی لے لی۔ کہتا تھا کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں سارا محلہ آنکھیں بند کر کے اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہے۔ میں نے تو اسے جب بھی دیکھا اس کی سادگی اور معصومیت پر بڑا پیار آتا، مگر ظالم شوہر نے کبھی اس کے اچھے کردار کو نہ مانا اور اس کی جان لے کر ہی چھوڑی۔ نیلی کے بارے میں جان کر مجھے شدید صدمہ ہوا اور میں نے پوچھا، اس کا شوہر اب کہاں ہے؟ فقیر عورت نے کہا، یہ مکان بیچ کر ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے ادھر ادھر کی کچھ مزید باتیں کیں اور پھر کھانا کھانے کے بعد مجھے پیار کر کے چلی گئی، لیکن میرا ذہن نیلی کی کہانی میں ہی الجھا رہا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درخت سے آنے والی رونے کی آواز کا تعلق کہیں نہ کہیں نیلی کی کہانی سے ضرور ملتا ہے۔ خیر ماما گھر واپس آئیں تو میں نے انہیں بوڑھی عورت کے آنے کے بارے میں بتایا، لیکن نیلی کی کہانی میں جان بوجھ کر چھپا گئی۔ اس دن رات کے وقت ماما بابا کے سو جانے کے بعد میں درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرنے لگی تو پہلے کی طرح مجھے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن جیسے ہی خاموش ہو کر میں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں ایک بار پھر ناکام ہو کر رہ گئی۔ میں رونے کی آواز میں چھپا درد جاننا چاہتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اگر جنات کو پکارا جائے تو وہ ہماری پکار سنتے ہیں، چاہے ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی طرح رونے والی کو نیچے بلا لوں، اور یہ سوچ کر میں درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اوپر دیکھا تو پتوں کے جھنڈ رات کے اندھیرے میں عجیب و غریب اور خوفناک نظارہ پیش کر رہے تھے۔ یہ وقت ڈرنے کا نہیں تھا بلکہ بہادری دکھانے کا تھا۔ سو میں نے اپنے ڈر کو دور بھگایا اور بولی، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، نیچے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری آواز میں اتنا درد کیوں چھپا ہے اور تمہاری کہانی کیا ہے۔ میں نے اپنی یہ بات 3 بار دہرائی لیکن کسی نے کوئی رد عمل نہ دیا تو میں مایوس ہو کر کرسی پر آ بیٹھی۔ اسی وقت ایک بڑا سا انار زمین پر آ گرا، جیسے کسی نے پوری قوت سے اسے زمین پر دے مارا ہو، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ہے جس نے میری بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کسی مجبوری کے تحت بات نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی، کمرے سے امی اٹھ کر باہر آ گئیں اور بولی،
کیا بات ہے کرن، تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں ہڑبڑا کر بولی، جی آپ فکر مت کیجیے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا باہر آ کر تلاوت کر لیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں ماما میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ اندر کی بات کھوجنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کی نظر انار پر پڑی تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر انار کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے کہا، شاید درخت پر کوئی بلی ہے جس نے انار کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے تو یہ نیچے آ گرا۔ میری بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئیں اور پھر مجھے ہدایت جاری کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں کہ جلدی سے اندر آ کر بستر پر لیٹ جاؤ، جب لیٹ جاؤ گی تو نیند بھی آ ہی جائے گی۔ میں انہیں مطمئن کرنے کے لیے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا ذہن ابھی درخت پر موجود مخلوق کی طرف لگا رہا۔ یقیناً وہاں کوئی موجود تھا، تبھی تو میرے سوال کے جواب میں کسی نے پکا ہوا انار زمین پر پھینک کر جیسے مجھے اپنے وہاں ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اگلے دن فرحان کا فون آیا تو وہ حال احوال اور دعا سلام کے بعد مجھ سے شکوہ کرنے لگا کہ تم تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گئی ہو۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ماما کی موجودگی نہ پا کر میں نے کہا، میں بھول نہیں گئی بلکہ یہاں ایک ایڈونچر میں پھنس گئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، بہت بے چین ہو، تمہیں شہر جا کر بھی سکون نہیں ملا؟ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر میں نے انار کے درخت سے آنے والی رونے کی آواز والی ساری کہانی اسے کہہ سنائی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ تم کن جھمیلوں میں پڑ گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ جنات کے معاملات کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور اگر ایک بار انسان ان میں پھنس کر رہ جائے تو ساری عمر کے لیے جینا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم اس معاملے کو یہیں چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ رونے والا جن تم پر عاشق ہو جائے اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر مجھ بیچارے عاشق کو چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں بولی، بس کر دو، تم تو جب بھی بات کرتے ہو فضول ہی کرتے ہو۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ شرارت سے بولا، بس بڑی آئی حسن کی دیوی، تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ جلد ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور تمہیں دلہن بنانے کی ساری تیاریاں مکمل کر کے ہی یہاں واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے خوش ہو کر اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کچھ دن بعد فرحان امریکہ چلا گیا تو اس سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ماما کے سو جانے کے بعد میں اکثر رات کے وقت باہر صحن میں بیٹھ کر تلاوت کرتی تو رونے کی آواز سنائی دینے لگتی۔ میں اب تک 1000 کوششوں کے باوجود رونے والے جن سے بات کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ایک دن ماما مجھے کہنے لگی، کرن، اوپر جو سٹور بنا ہوا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو صاف کر کے ہم اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو کچن میں کتنی فالتو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی میں کچھ نیا سامان لانا چاہ رہی ہوں جس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کرو، آج ہی اوپر جا کر سٹور روم صاف کر لو۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر بعد اوپر چھت پر چلی آئی۔ سٹور روم کا دروازہ کھولا تو بہت سارے کاٹ کباڑ نے میرا استقبال کیا۔ یہاں بہت ساری کتابیں اور پرانا سامان موجود تھا۔ جسے میں باہر نکالنے لگی تو میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام دیکھ کر میں چونک گئی، جنات سے باتیں۔ یہ نام پڑھ کر میں نے جلدی سے کتاب پر موجود گرد کو صاف کیا اور اسے لے کر باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کتاب میں جنات سے باتیں کرنے کے بہت سے طریقے اور وظائف لکھے ہوئے تھے۔ میں بڑے شوق سے پڑھنے لگی اور پھر اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کر کے میں ضرور رونے والے جن سے بات کروں گی اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کروں گی۔ صفائی کا کام مکمل کرنے کے بعد میں کتاب کو احتیاط سے لے کر نیچے آ گئی اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو ماما کے سو جانے کے بعد میں نے کتاب میں سے ایک وظیفہ تلاش کیا اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد میں باہر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی میں نے کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق سورہ جن پڑھ کر درخت پر پھونک ماری تو جن زادہ آزاد ہو گیا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی جن زادے کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور مضبوط جسامت کا جن زاد تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے 50 سال بعد آزاد کروا دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر کسی غلام کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی 50 سال تک ایک درخت پر قید رہ سکتا ہے؟
میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، تم چھوڑو جنات کے معاملات، تم شاید نہیں سمجھو گی، بس یہ بات جان لو کہ جب انسان کسی کی تباہی کے درپے ہو تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جیسے نیلی کو مار دیا گیا۔ اس کی آواز میں کرب چھپا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اسی لیے بات کرنے کے لیے بلایا ہے تاکہ نیلی کے بارے میں جان سکوں۔ کیا یہ کوئی جناتی معاملہ تھا یا پھر اس کے شوہر نے ویسے ہی ایک شک کے تحت اس کی جان لے لی؟ میری بات سن کر جنزاد رونے لگا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں درخت پر سنا کرتی تھی۔ رو مت، نیلی کے ساتھ برا کرنے والا شخص اگر زندہ ہوا تو بہت ذلیل و خوار ہوگا، اور اگر مر گیا ہوا تو بہت بری موت مرا ہوگا۔ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے کبھی بھی اسے بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر وہ بولا، اے اچھی لڑکی، میں جلد واپس لوٹ آؤں گا، ابھی مجھے جانا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا اور میں حیران کھڑی رہ گئی۔ میرے لیے اب بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ میں ایک جن ذات سے ملی ہوں۔ کمرے میں آ کر لیٹی تو سب کچھ خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ جو کچھ میں دیکھ آئی ہوں وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ خیر اگلی رات میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ نہ آیا۔ رات کے 3 بجے تک میں پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی اور پھر تنگ آ کر بستر پر آ لیٹی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اٹھ کر باہر آئی تو وہ مجھے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بے چینی سے اس کی طرف بھاگی اور اسے پکارا، مگر وہ جیسے اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا اور بند دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے چلتی ہوئی جنگل میں آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں کسی جادو کے حصار میں اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے ساتھ ضرور آؤ گی۔ اس کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ میں کوئی سوال نہ کر سکی۔ اس وقت کوئی نشہ تھا جو مجھ پر سوار تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم بہت رحم دل ہو۔ نیلی کی کہانی سننے کے لیے کتنی بے چین ہو رہی ہو تم۔ میں حیران ہوں کہ اس خود غرض دنیا میں کوئی تم سا نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں خمار تھا۔ مجھے اس کا تعریف کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ نہ جانے کون کون سے قصے مجھے سنانے لگا۔ میں تو بس اس کے لہجے کے گداز میں کھو سی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی جادو ہے جو مجھ پر چل گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر چھوڑ گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے بڑی سہانی نیند آئی۔ زندگی میں پہلی بار اتنی پرسکون اور گہری نیند سوئی کہ صبح آنکھ ہی نہ کھلی۔ ماما پریشان ہو گئیں کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر جب میں جاگی تو میرے چہرے پر سجی ہنسی اور خوشگواریت کسی دلہن کے چہرے کی تازگی کو بھی مات دے رہی تھی۔ ماما مطمئن ہو گئیں۔ اسی شام فرحان کا فون آیا تو نہ جانے کیوں ریسیو کرتے ہوئے مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ میں نے بے دلی سے ہیلو کہا تو وہ بولا، کہاں گم ہو میری شہزادی؟ جب سے پردیس آیا ہوں تم نے تو میری خبر تک نہ لی کہ کہیں کوئی گوری بی بی مجھ پر فریفتہ ہو کر مجھے لے نہ اڑے۔ میں جو پہلے ہی بیزار سی تھی اس کی بات پر جل کر بولی، بس کر دو، اتنے ہی تم حسین ہونا کہ کوئی گوری تم پر عاشق ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، تمہارے رونے والے جن کا کیا بنا ہے؟ اس بار میں نے جان بوجھ کر اس سے ساری بات چھپا لی اور بولی، مجھے کیا معلوم، میں تو رات کی سوئی صبح کو جاگتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا، جبکہ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جن ذات کے ساتھ وقت گزار سکتی۔ آج رات وہ میرے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے مجھے نیلی کی کہانی سنانے لگا۔ نیلی نے اپنے گھر والوں کی بغاوت مول لے کر پسند کی شادی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شادی کے بعد کسی اپنے نے اس کی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ دنیا میں اکیلی ہی رہ گئی۔ اس کا شوہر جو شادی سے پہلے محبت کے بڑے دعوے کرتا تھا، نیلی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی اس کی محبت فنا ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کا دشمن بن گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ نیلی جس طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے خاندان کو چھوڑ سکتی ہے،
اسی طرح کسی دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے شوہر کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ اس شک نے نیلی کی زندگی کو جہنم بنا دیا اور وہ جیتے جی مر گئی۔ میں بڑے غور سے اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے نیلی کے نصیب پر بھی شدید دکھ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو جن ذات کو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیسے دکھائی دیے کہ اس نے میری آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں چن لیا اور مزید بولا، وہ بہت بھولی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بھر جینے مرنے کا جو وعدہ اس نے کیا تھا، ہر حد تک اپنا وعدہ نبھایا اور کبھی اپنے شوہر کی گئی زیادتی پر لب کشائی تک نہ کی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ نیلی کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، مگر اس کے شوہر نے یہ کہہ کر سب کو چلتا کیا کہ یہ اس کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے اور ان دونوں میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر ایک نیک انسان جو نیلی کے خاندان کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اس نے جا کر ساری کہانی انہیں کہہ سنائی۔ نیلی کے گھر والوں کے خون نے جوش مارا تو وہ نیلی کو لینے کے لیے اس کے گھر چلے آئے اور اسے کہا کہ اس ظالم انسان کا ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے طلاق لو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک زبردست موقع تھا کہ وہ اس بے حس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے سکون کی زندگی بسر کرتی، مگر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اب میرا جینا مرنا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، وہ چاہے میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ میں وفا کی اعلیٰ مثال قائم کروں۔ میں اب بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور ساری عمر اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کے گھر والے مایوس ہو گئے اور اسے سمجھانا چاہا، مگر اس نے سختی سے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے شوہر نے مردانگی کے نشے میں چور ہو کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اپنے سسرال والوں کو گھر سے نکال دیا۔ جب انسان خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا انجام پھر نیلی جیسا ہی ہوتا ہے۔ بیچاری نیلی، جس نے قدرت کی طرف سے دیا گیا زبردست موقع ضائع کر دیا تھا، اس نے اس کا انجام بڑا ہی عبرتناک بنا دیا۔ اس کا شوہر بجائے یہ کہ اپنی بیوی کی وفا سے متاثر ہوتا، وہ بدبخت مزید سر پر چڑھ گیا۔ میں پہلی بار نیلی کے روبرو آیا تھا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے خوبصورت دن ضائع کر رہی ہے۔ ایک ایسے بے حس انسان کے ساتھ اسے نہیں رہنا چاہیے جس کے دل میں اس کے لیے محبت تو دور، ہمدردی یا انسانیت تک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ایک روز وہ کمرے میں موجود مجھ سے باتیں کر رہی تھی جب اس کا شوہر اچانک گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے نیلی کی ساری باتیں سن لی۔ نیلی کی باتیں سن کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی مرد سے مخاطب ہے۔ حالانکہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے نیلی سے کچھ بھی پوچھنے کی زحمت کیے بغیر وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ میرا ارادہ نیلی پر ڈورے ڈالنے کا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ میں تو بس اسے سمجھانے کی غرض سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے سزا کے طور پر انار کے درخت پر قید کر دیا۔ 50 سال قید کی صعوبت برداشت کرنے کے بعد تم نے مجھے وہاں سے آزاد کروایا، جس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم یقین جانو، میں نے دن رات اپنی آزادی کے لیے دعا کی ہے اور تمہاری صورت یہ دعا قبول ہوئی۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ تم میری سانسوں کی ضرورت بن گئی ہو۔ جس رات تم میرے ساتھ نہیں ہوتی، وہ رات ایک صدی بن کر گزرتی ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ تھامنا چاہو گی؟ اس کے لہجے میں منت، سماجت اور محبت تھی۔ میں نے خمار آلود آواز میں کہا، آج سے تم میرے محبوب ہو اور میں زندگی بھر کا سفر تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے کیوں ان لمحات میں میں اتنا کھو گئی تھی کہ میں بھول گئی کہ کوئی پہلے ہی میری زندگی میں شامل ہے اور میں اس کے ساتھ ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ ہر طرف جن ذات کی محبت پھیلی ہوئی تھی جس نے مجھے غافل کر دیا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کا لہجہ، سب کچھ اتنا دل فریب تھا کہ اس کے سامنے آ کر میں اپنی ذات تک کو فراموش کر جاتی۔ اس رات ہم نے بہت زیادہ باتیں کی تھیں۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو میں نہ چاہنے کے باوجود جن ذات کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ان دنوں ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دوا کھا کر سوتیں تو بہت دیر سے اٹھا کرتیں، اس لیے انہیں بالکل اندازہ نہ ہوا کہ میں پوری رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہوں۔ ناشتے کے بعد ماما کہنے لگیں،
تمہاری فرحان سے بات ہوئی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ کل واپس آ رہا ہے، چند دن کی چھٹیوں کے بعد واپس چلا جائے گا، لیکن اس دوران وہ بھائی بھابھی کو لے کر یہاں رشتے کے سلسلے میں آئے گا۔ میں نے حیران ہو کر ماما کی طرف دیکھا اور بولی، مگر میری تو اس سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی، اور وہ یہاں کس کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں؟ میری بات سن کر ماما ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، یہ کیسا مذاق ہے بیٹا؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اور فرحان کی محبت سے واقف نہیں ہوں؟ بیٹا، ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں رہ سکتی۔ تم چاہے مجھے کچھ نہ بتاؤ، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم اور فرحان کئی سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ بے فکر رہو، ہم کبھی بھی تمہاری محبت میں رکاوٹ بن کر نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ہم سوچ چکے ہیں کہ جیسے ہی رشتہ آئے گا میں اور تمہارے بابا فوراً ہاں کر دیں گے۔ ماما کی بات سن کر میں عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی اور بولی، ماما پلیز آپ اتنی فکر مت کیجیے، آپ تو جانتی ہیں کہ جب ایک گھر میں کزنز رہتے ہیں تو دل میں تھوڑی بہت محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ میں فرحان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی کہ اس کو پانے کے لیے کسی قسم کی ضد یا بحث کروں۔ آپ کو مناسب لگے تو ہاں کہہ دیجیے گا، ورنہ فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں میں انہیں صاف منع نہیں کر سکی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں جن ذات کے علاوہ کسی کی بھی دلہن نہیں بننا چاہتی۔ اسے پانے کے لیے میں نے ابھی نہ جانے کتنی دشواریوں سے گزرنا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک انسان اور جن ذات کا ملن کسی طور قابل قبول نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آیا کہ فرحان نے مجھے میسج کیا تھا کہ بہت جلد وہ مجھے ایک سرپرائز دینے والا ہے، لیکن میں نے جواب دینا گوارا نہ کیا تھا۔ مجھے اس کی محبت سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر دل ہی دل میں میں سخت بے چین تھی، کیونکہ ابھی تو میری اور جنزاد کی محبت کا آغاز ہی ہوا تھا، اور درمیان میں میرے رشتے کی کہانیاں شروع ہو گئی تھیں، جو مجھے سخت بیزار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ بیٹا، کیا تم اپنے چچا چچی کے آنے سے خوش نہیں ہو؟ ماما نے میرے چہرے سے میری بیزاری بھانپ لی اور مجھ سے سوال کیا تو میں بولی، ارے نہیں ماما، یہ ان کے بھائی کا گھر ہے، وہ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں آپ کو اور بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ماما میرے قریب آئی اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، میری جان، ہر لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اور یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ کسی بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی کو کبھی گھر نہیں بٹھایا، چاہے ایک بیٹی ہو یا 10 بیٹیاں ہوں، ہر انسان کو اپنے فرض سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں اور تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہیں تمہارے گھر کا کر دیں۔ تم ہماری فکر مت کرو، تمہارے بابا نے کہا ہے کہ وہ ایک فل ٹائم ملازمہ کا بندوبست کر دیں گے، تاکہ میرا اکیلا پن دور ہو جائے اور گھر کے کاموں میں بھی مدد ملتی رہے گی۔ ماما نے مجھے پیار سے سمجھایا تو میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں انہیں اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے جن ذات سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، صرف رشتہ طے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی جو ہو رہا ہے ہونے دو، بہت جلد میں سارے معاملات سیٹ کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، اور جب تمہارے والدین تمہیں اپنے گھر میں خوشباش دیکھیں گے تو وہ خود بخود ہی راضی ہو جائیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ کسی بھی والدین کے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ بس تم ذرا دل مضبوط کر لو اور کچھ دن اپنے والدین سے جدا ہونے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ جس دن تم مجھے بتا دو گی کہ اب تم اپنے ماں باپ سے کچھ دن کے لیے دور رہ سکتی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ہم شادی کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ ایک طرف اپنے ماں باپ سے دور رہنا مشکل تھا، اور دوسری طرف اپنی محبت کو چھوڑ دینا میرے لیے زہر کا گھونٹ پینے کے مترادف تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی۔ کبھی کبھار جی چاہتا کہ اس محبت پر 4 حرف بھیج دوں، لیکن جب یہ سوچتی تو میرا دم گھٹنے لگتا اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس کا پیار بھرا لہجہ اور محبت بھری باتیں کچھ بھی تو بھلانے کے لائق نہیں تھا۔ بے شمار راتیں جو ہم ساتھ گزار چکے تھے، سب ہماری محبت کی گواہ تھیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کچھ دن کے لیے ماما بابا کو اکیلا چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ جب مجھے اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشحال دیکھیں گے تو جلد ہی مان جائیں گے۔ دوسری طرف مجھے نیلی کا انجام بھی یاد آ جاتا۔
پھر میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ یہ ضروری نہیں ہر شخص نیلی کے شوہر جیسا ہو، انسان اور جن ذات میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے یہاں سے لے کر جا رہا ہے تو یقیناً محبت سے رکھے گا۔ اس بات کی گواہی میرا دل دے رہا تھا، اور آخر کار میری محبت جیت گئی۔ میں جن ذات کے ساتھ ساری عمر ساتھ گزارنے کا وعدہ نبھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند کی مدھم سی روشنی اس اندھیرے کو ختم کرنے میں ناکام تھی، لیکن مجھے کچھ لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے وہم سمجھتے ہوئے غور نہ کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کرن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ کسی نے مجھے پکارا، مگر اس وقت میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، سو میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور پیچھے مڑنے سے گریز کیا۔ ویسے بھی اب ملن کا وقت آیا چاہتا تھا، اور میں کسی بھی ظالم سماج کو اپنے اور جن ذات کے درمیان نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں جنگل میں داخل ہو کر جن ذات کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مجھے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ باندھے مسکراتا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی چمک آج کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری محبت تمہیں یہاں کھینچ لائے گی۔ میں مسکرائی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوگے۔ اب آئی ہوں تو شادی کر کے ہی جاؤں گی۔ چلو میرا عروسی لباس دکھاؤ، کہاں ہے؟ میں نے خمار آلود آواز میں کہا تو جن ذات کہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، تمہیں دلہن بننے کا بہت شوق ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑا اور میں ریت کی دیوار کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ کرن اٹھو، یہاں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ آواز اور یہ لہجہ تو بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید فرحان۔ ہاں، یہ تو فرحان کی آواز تھی، لیکن وہ یہاں میری شادی رکوانے کے لیے کیوں پہنچا ہے؟ میں مزید کچھ نہ سوچ سکی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ فرحان اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ مل کر مجھے اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ میں چاہتی تھی کہ سب کو منع کروں کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اب میں جن ذات کی امانت ہوں۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ تو میری آنکھیں کھل رہی تھی اور نہ ہی میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ میرا آخری وقت تھا؟ کیا میں دنیا سے گزر چکی ہوں؟ یہ خیالات آتے ہی میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگوں، لیکن وہی مسئلہ کہ اس وقت میں بالکل بے حس و حرکت تھی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے مجھے اندر داخل کر دیا گیا۔ مجھے چارپائی پر لٹانے کے بعد میرے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ مجھے آپ لوگوں پر حیرت ہے کہ ادھر جوان بچی گھر سے نکل کر جنگل کی خاک چھان رہی ہے، لیکن آپ دونوں یہاں مزے سے سو رہے ہیں۔ اتنے غافل آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے چچا کی آواز تھی جو اس وقت غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ فرحان بولا، اگر آپ دونوں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اسے گاؤں ہی چھوڑ کر آ جاتے۔ وہاں جنگلی جانوروں کے درمیان یہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر ہم لوگ وہاں نہیں پہنچتے تو اس کا کیا بنتا؟ مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ کی بیٹی کبھی واپس آ سکتی تھی۔ فرحان بڑے گستاخانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں میری پرواہ تھی۔ وہ سارا ادب احترام بالائے طاق رکھے ماما اور بابا کو ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ کرن اس طرح رات کو گھر سے باہر کیسے چلی گئی؟ ارے وہ تو کبھی اندھیرے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ جنگل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماما دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ رات کے وقت آ کر آپ لوگوں کو سرپرائز دیں گے، لیکن جب ہم گلی میں داخل ہوئے تو کرن گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ پہلے تو ہم یہی سمجھے کہ شاید اسے کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو نیند میں چلنے لگی ہے، لیکن جب اسے بہت آوازیں دیں اور وہ بے حس بنی جنگل کی طرف چلی گئی تو ہم اس کے پیچھے لپکے، اور یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک درخت کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہو۔ لیکن ہم نے وہاں دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو یہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ فرحان نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ پوری رات سب میرے آس پاس بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہے۔
اور صبح کو قریب کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کر لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر سخت قسم کا سایہ ہے اور کسی صورت بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اب میں اس نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ فرحان کو ایسی سزا دوں کہ ساری عمر یاد رکھے۔ میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر وہ خود کو بڑا کامیاب عاشق تصور کر رہا تھا۔ یہی نہیں، اس نے میرے علاج کے لیے بھی خاص انتظامات کیے اور باقاعدگی سے مولوی صاحب کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق مجھ پر دم کرتا اور پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے شدید بخار چڑھ گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے علاج کے لیے وہ شہر کے مہنگے ترین ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ یوں میرا علاج چلتا رہا۔ میں اس روز کا انتظار کر رہی تھی جب فرحان کی چھٹیاں ختم ہوتیں اور وہ واپس چلا جاتا، تاکہ میں جن ذات سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے جنگل میں چلی جاتی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ وہاں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ رات کو مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے نیند کی دوا دی جا رہی ہے۔ ایک رات میری قسمت جاگ گئی اور رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے میرے آس پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ مجھے بھی یہ موقع غنیمت سے کم نہ لگا اور میں بستر سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ میں بس کامیاب ہونا ہی چاہتی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انار کا درخت جھوم جھوم کر میری کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں تو دروازے کی جگہ موٹی سی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان سلاخوں کو عبور کرنے کے لیے میں نے انہیں ہلایا جلایا اور کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ میں مایوس سی انار کے درخت کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں بیٹھ کر تلاوت کرتی تو درخت پر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ لیکن کیسی حیرت کی بات تھی کہ اب میں رو رہی تھی تو درخت ساکت ہو کر میرا رونا دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی ہمدرد تھا اور نہ ہی غمگسار۔ میری بچی رو رہی ہے، مجھے باہر جانے دو، یہ ماما کی آواز تھی جو مجھے سنائی دی تو ساتھ ہی فرحان بولا، تائی جان پلیز صبر کیجیے، آج اسے جی بھر کر رونے دیں، یہی اس کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ صبح ہونے تک میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن سب جیسے پتھر دل بنے مجھے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تو میں نے نڈھال سی ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ تب دو مہربان بازوؤں نے مجھے تھام لیا اور فرحان مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ مجھے آس پاس سب کے بولنے کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن سب کے الفاظ ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہے۔ میں گم سم اور اداس سی سب کو دیکھ اور سن رہی تھی، لیکن نہ تو میرا کسی سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی میں ان کی محفل میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ سو میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ 2 ماہ تک میں لوگوں سے کترائی کترائی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی اپنا مجھ سے بچھڑ گیا ہے یا پھر کوئی قیمتی شے کہیں کھو گئی ہے۔ میں ذہن پر لاکھ زور ڈالتی اور سوچنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیتا۔ فرحان اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ماما بابا اور ملازمہ ہر وقت میرا خیال رکھتے اور کسی وقت بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتے۔ ایک روز کھانے کے دوران ماما مجھ سے کہنے لگی، تمہارے چچا شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں انہیں شادی کے لیے اگلے مہینے کی کوئی تاریخ دے دوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بیٹا؟ ان کی بات سن کر میں مسکرائی اور بولی، نہیں ماما، آپ جو بہتر سمجھیں وہ فیصلہ کریں، اس میں اعتراض کرنے والی بھلا کیا بات ہے؟ اچھا ہے، اس بورنگ سی لائف میں تھوڑا ٹوسٹ ہونا چاہیے، میں نے اپنے پسندیدہ اچار گوشت سے انصاف کرتے ہوئے کہا تو ماما اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بڑے مطمئن انداز میں مسکرا دیے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر روز مارکیٹ کے چکر لگنے لگے اور ڈھیروں ڈھیر سامان خریدا جاتا۔ مجھے یہ رونق اچھی لگ رہی تھی، ایک دم زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ گاؤں سے بڑی دھوم دھام سے بارات لائی گئی، فرحان نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں فرحان کی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ دیکھنے والی ہر نظر نے میرے حسن کی تعریف کی تھی۔ اس وقت میری نظریں جھکی ہوئی تھی،
مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سایہ سا میرے پہلو سے اٹھ کر مجھ سے دور چلا گیا ہو۔ مجھے لمحے بھر میں بے چینی نے آ گھیرا۔ میرے لیے یہ سایہ کچھ جانا پہچانا تھا۔ میں اس سائے کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن اسی وقت فرحان جو میرے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے بازو کے گھیرے میں لیا اور اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ میرا سر مزید جھک گیا۔ سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر میں شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ جلد ہی رسموں کا آغاز ہوا تو ہنسی مذاق اور ہلے گلے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ پرتکلف کھانے کے بعد آخر کار رخصتی کا وقت بھی آ پہنچا۔ میں روتے ہوئے ماما بابا کی دعائیں سمیٹ کر اور کئی محبتوں کے درمیان دلہن بنی گاؤں واپس چلی آئی۔ زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی اور فرحان کی محبت نے میری خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ 1 سال بعد 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ اب میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے فرحان سے یہ معلوم ہوا کہ مجھ پر کوئی جنزاد عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا، مگر جب کبھی محفل سجتی ہے اور سب کزنز بیٹھتے ہیں تو میرا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ میں کسی جنزاد کے عشق میں پاگل ہو کر جنگل میں چلی گئی تھی۔ مجھے ان کے اس مذاق کی بالکل سمجھ نہیں آتی اور میں سوچتی ہوں کہ کوئی لڑکی بھلا کسی جنزاد کو کیسے پسند کر سکتی ہے، اور اس کے عشق میں پاگل ہو کر جنگل کا رخ کرنا تو بہت ہی عجیب اور ناقابل قبول بات ہے۔ جب میں اپنے خیالات کا اظہار اپنے شوہر سے کرتی ہوں تو میری بات پر وہ ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنا ماضی بھول چکی ہو اور ہم دونوں کی بہترین زندگی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس نام نہاد محبت کو بھول جاؤ جس نے تمہیں رات کو اندھیرے میں گھر کی 4 دیواری کو عبور کروایا تھا۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جو محبت رات کے اندھیروں میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے پر مجبور کر دے وہ محبت نہیں بلکہ سراسر خسارہ ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، سو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ہمیشہ مطمئن انداز میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ ایک سکون میرے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ مجھے مطمئن اور خوش دیکھ کر فرحان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔